الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ نشست نمبر 3، اسلام اور علم نفسیات۔ پہلے ہم تزکیہ پر اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جو تزکیہ نفس ہوتی ہے، اگر انسان کی وہی صحیح نہ ہو تو وہ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہوتے چلے جاتا ہے۔ آج وہن کی بیماری، سب سے پہلے جس روحانی بیماری کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ وہن کی بیماری ہے، جو صرف مسلم افراد کو نہیں بلکہ پوری مسلمان امہ یعنی مسلمانوں کی اکثریت کو لگی ہوئی ہے۔ وہن کا مطلب دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یعنی کہ لو آف دی ورلڈ اینڈ ڈس لائک آف ڈیتھ۔ دنیا کی محبت کی بنیاد وجہ لالچ ہے، جبکہ موت سے کراہت کی بنیاد وجہ خوف ہے۔ دنیا سے محبت لالچ ہے اور موت سے کراہت کیا ہے؟ اس کا خوف ہے۔ آج جب ہم مسلمانوں کی زندگی میں اولین ترجیحات کو دیکھیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کا جنون سب سے اوپر نظر آتا ہے۔ اسی چیز کا ذکر قرآن کریم نے واضح الفاظوں میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ التکاثر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کے وہن کی غفلت میں ڈال رکھا ہے اپنے آپ کو، یہاں تک کہ اس فکر میں تم اب قبر تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اسے روش کے انجام کو جانتے ہو تو تمہارا یہ عمل طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو، تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اسے روز تم ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ اس روز اللہ بار بار انسان کو فرما رہے ہیں کہ اچھی طرح تم سوچ لو، تمہیں جانا ہے، اس کے اندر تمہیں جانا ہے، بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ اگر تم اس محبت میں پھنس گئے، دنیا کی موت سے ڈرتے رہے اور مرنا ہے ہی نہیں، ہمیشہ جب دنیا کی ہرس بڑھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو موت کا ڈر ہوتا ہے۔ اگر وہ دنیا کو امتحان گاہ سمجھے، مثال کے طور پر آپ لاہور سے اسلام آباد کے لیے نکلتے ہیں، بہت پیاری، بہت خوبصورت، بہت اچھی گاڑی ہے، آپ اس میں بیٹھتے ہیں، بڑے مزے سے ٹھاٹھ سے سفر کرتے ہیں، گاڑی رواں دواں ہے، آگے جا رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، اے سی بھی چل رہا ہے، سب کچھ ہے، مزہ ہے، ٹول پر رکا بھی جا رہا ہے اور ہائی وے کی ہوٹل، موٹر ویز کی ہوٹل پر رک کر کھانا پینا کھایا جا رہا ہے۔ اس دوران آپ کے گھر والوں کی ڈرائیور سے بات چیت بھی ہو جاتی ہے، ڈرائیور یا آپ کا گھر والا ہے یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، بات چیت بھی ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے تو آپ کو اس گاڑی کو چھوڑتے ہوئے صرف یہ افسوس تو ہوگا کہ اتنا عیش و آرام تھا، مگر کیا ہوگا کہ آپ کو اتنا زیادہ دکھ نہیں ہوگا کہ آپ غم میں پڑے رہو، اوہ گاڑی چلی گئی، اوہ فلاں ہو گیا، اوہ یاد آ رہی ہے گاڑی کے بڑے پیارے ٹائر تھے، بڑی پیاری ہوائیں تھی۔ نہیں، ایویں ہی ہوگا کہ جی بڑے مزے والی کمفرٹیبل گاڑی تھی، بڑے مزے سے ہم اپنی جگہ منزل مقصود پر پہنچے ہیں، مگر کیونکہ آپ مسافر تھے، آپ مسافر تھے، اسی لیے آپ کو اس کی کوئی حیثیت، اس کی کوئی قدر اتنی زیادہ محسوس نہیں ہونی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مسافر تھے، آپ کو پتا تھا میں نے اپنی منزل پر پہنچ کر الوداع کہنا ہے۔ اگر وہ گاڑی آپ کی ذاتی ہو، کروڑوں روپے کی ہو، آپ اسلام آباد پہنچنے کے بعد سب سے پہلے گھر میں بعد میں جاؤ گے، پہلے یہ پوچھو گے بھائی گاڑی کی پارکنگ کی کوئی اچھی جگہ ہے تو بتاؤ۔ وہ بولیں گے کیوں بھائی، کہیں بھی کھڑی کر دے، او بھائی مہنگی گاڑی ہے، بچے ادھر گھومتے رہتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، کہیں اس کا شیشہ نہ توڑ دیں، کہیں اس کی چیزیں نہ توڑ دیں۔ تو آپ اس کو کیا مخاطب کرو گے کہ اس گاڑی کو کھڑی کرنے کی اچھی جگہ بتاؤ۔
اچھی جگہ بتاؤ، تو وہ بولے گا گاڑی فلاں جگہ پہ کھڑی کر دو، فلاں پہ کھڑی کر دو، فلاں پہ کھڑی کر دو۔ تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کے وہن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، محبت نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اس نے ایک گاڑی لی ہے، تم دو کے پیچھے لگے ہو، اس نے آئی فون 14 لیا ہے، تم 15 کے پیچھے لگے ہو، اس نے 2 جوڑے لیے، تم 4 کے پیچھے لگے ہو، اس نے ایک بلڈنگ بنائی ہے، تم 2 بلڈنگوں کے پیچھے ہو، اس نے ایک گھر لیا ہے، تم 2 گھر کے پیچھے ہو، اس نے 4 کمرے بنائے، تم 6 کمرے بنانے کے پیچھے ہو، اس نے ایک بائک خریدی ہے، تم اس سے اچھی بائک خریدنے کے پیچھے ہو۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حسد اور وہن نے تمہیں اس گمراہی میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اس فکر میں تم اب قبر تک پہنچ جاتے ہو۔ آخر کار تمہاری زندگی ایسی گزرتی ہے، ایسی رہتی ہے، آخر کار تم قبر کی آغوش میں چلے جاتے ہو، اس تک پہنچ جاتے ہو۔ تم یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ میں جا رہا ہوں اس کی تیاری کروں، نہیں، بس تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں لگے ہوئے ہو۔ ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو، 2 بار کہا، پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہو تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ اگر تم حقیقت مانتے کہ جہنم ہے، جانا ہے اس میں بد اعمال والوں کو، بد فعل والوں کو، دنیا کی محبت کی حسرت میں گم رہنے والوں کو جانا ہے، تو پھر تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم اس سے کنارہ کش رہتے، دور رہتے، قریب نہ جاتے، تو پھر تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم اس طرف نہ جاتے۔ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ کون؟ جو وہن میں گرفتار ہے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، چور ہیں، شرسور ہیں، گم ہیں، لذتیں لوٹ رہے ہیں، وہ یہ یاد رکھ لیں کہ پھر تم یہ جہنم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو، تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی کہ آ جاؤ بھائی، تمہیں ہم نے جان دی، دل دیے، 2 پیر دیے، ہاتھ دیے، دماغ دیا، آنکھ دی، عقل سلیم دی، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اب بتاؤ ان نعمتوں کا کیا فائدہ؟ جی میں نے گاڑی حاصل کی، میں نے بنگلہ بنایا، میں نے 2 شادیاں کر لی، میں نے 4 جوڑے مہینے کے خریدے، 10 جوڑے ادھر خریدے۔ او بھائی یہ تو دنیا کی لذتیں ہیں، یہ جو دل ہے اس کا شکر جو تم نے ہم کو دیا، اس کا شکر گزاری تم نے کیسے کی؟ اور جی میں نے دنیا کے وہن کو، خواہشات کو بسا لیا۔ یہ خواہشات نہیں، یہ بتاؤ کہ تم نے اس دل سے دین کا کام کتنا کیا؟ یہ دنیا کی خواہشات کے لیے تھوڑی دیا تھا ہم نے، یہ دنیا کی خواہشات کے لیے تھوڑی دیا تھا، یہ ہاتھ تمہیں دنیا کے لوگوں کے تعلق رشتے کاٹنے کے لیے تھوڑی دیے تھے، تعلق جوڑنے کے لیے بھیجا تھا ہم نے تمہیں، روٹھے ہوئے بندوں کو ہماری طرف لانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کا تم بتاؤ ہمیں کہ حقیقت کیا ہے؟ اب کیا جواب دو گے؟ کیا جواب رہا تمہارے پاس؟ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کو خواہش دراصل آج کے مادہ پرستانہ دور کا نتیجہ ہے۔ چیزوں کے عادی ہونا، ضرورت کے مطابق چیز کا استعمال منع نہیں، مگر جب وہ چیزیں زیادہ حرص پکڑ لیں تو پھر گمراہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ آج لوگ اس بات کو بالکل بھول چکے ہیں کہ ایک دن انہوں نے قبر میں جانا ہے۔ اگر انہیں یقین ہو کہ انہیں قبر میں جا کر ہر سوال کا جواب دینا ہے اور اس کے اعمال جو دنیا میں کیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کا معاملہ رہے گا قبر میں ویسا ہی، تو پھر وہ غیبت نہ کرے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، پھر جانے انجانے میں ہو جائے تو اس پر معافی تلافی کرے، مانگے، گڑ گڑائے، روئے، مگر وہ یہ یقین رکھے۔ کیا یقین؟ کہ اسے جانا ہے، اسے جانا ہے، اسے جانا ہے، اسے جانا ہے، تو وہ اپنے آپ کے معاملات کو سدھارے گا، اپنے معاملات کو سدھارے گا، اور سدھار کر کیا کرے گا؟ سدھار کر یہ کرے گا کہ اپنے تعلق کو مضبوط کرے گا، اللہ سے روئے گا، اللہ غلطی ہو گئی مجھ سے، پھر گستاخی ہو گئی، پھر میں نے انسان کا دل دکھایا، پھر میں نے انسان کو تکلیف دی، پھر میں نے جھوٹ بولا، پھر غیبت کی، وہ اپنے آپ کو کوسے گا۔ آج لوگ اس بات کو بھول چکے ہیں کہ ایک دن انہوں نے قبر میں جانا ہے، کیونکہ اپنا معیار زندگی، لیول آف لیونگ
بلند کرنے کی لگن نے انہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، اسٹیٹس نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ میرا شوہر 2 لاکھ ماہانہ کماتا ہے، میں اس سے معافی مانگوں، میں اس کے سامنے چپ کر جاؤں، میں اس کے آگے بولوں نہیں، چپ کر جاؤں، میرا باپ اتنا کماتا ہے، میں نے ہمیں مروایا ہے، یہ میں نے ہمیں مروایا ہے۔ آپ اگر کچھ حلال جانوروں کو دیکھیں، یہ تک مثال ہے، حلال جانوروں کو دیکھیں، بکری کرتی ہے میں تو ذبح ہوتی ہے، ہم کھاتے ہیں، گائے کرتی ہے میں تو ہم کھاتے ہیں، اسی طرح سے آپ اگر دیکھیں وہ میں ہے تو میں چھری کے نیچے آتی ہے، حلال ہے۔ مگر اسی طرح جب انسان میں کی لگن میں گم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بڑا خطرناک معاملہ رہتا ہے، بڑا خطرناک، اسے غفلت میں ڈالا جاتا ہے، وہ میں اسے غفلت میں دھکیلتی ہے۔ حالانکہ جب لوگ موت کی آغوش میں جاتے ہیں تو پھر وہ یقینی علم سے دنیا کو دونوں ہاتھ سے سمیٹنے کا انجام دیکھ لیتے ہیں۔ اے یہ کیا ہو گیا، یہ کہاں گم ہو گیا، یہ میں کس چکر میں لگا ہوا تھا، میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، میرا راستہ نہیں ہے بچنے کا، میں کیا کروں۔ سورۃ الفرقان کی آیت 28 میں نے کل لکھ کر بھیجی تھی، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، مجھے خوار کر دیا، میں ذلیل ہو گیا، میں رسوا ہو گیا، میں جہنم میں چلا گیا، مجھ پر ازدے مسلط ہو گئے، اس انسان نے مجھے گمراہ کر دیا جو میرے ساتھ تھا، میرا فلاں دوست بن کر آیا، میرا فلاں سہیلی بن کے آئی اور میں اس کے ساتھ رہتی رہی، وہ دنیا کی ساری عیاشیوں کے مزے لٹواتی رہی، مگر کبھی یہ نہ کہا کہ اپنی نماز صحیح کر لوں، کبھی یہ نہ کہا۔ معاملہ بڑا خطرناک ہوا۔ میں پاگل نہیں ہوں، آپ لوگوں کو شاید لگتا ہوگا، مجھے اکثر لوگ پاگل کہتے ہیں، کہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ ہمیشہ دنیا نے، جب آپ نے دنیا کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے، لوگوں نے آپ پر پاگل کا ہی ٹیک لگانا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ جب آپ لوگوں کو ہر بات بتاؤ گے، لوگوں نے پاگل ہے، سارا دن اس چیز پہ ہی پڑے رہتے ہیں، دجال فتنہ فلاں، جس دن سمجھ میں آ جائے گی اس دن ہمیں بات ساری سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ جانے انجانے میں یہ شاید بھول جاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک صادق اور امین ان کے درمیان موجود تھے، نبوت نہیں آئی تھی، سارے ان کی تعریف کرتے، جیسے ہی دعوت دی، کسی نے مجنو کہا، کسی نے نعوذ باللہ پاگل کہا، پتھر برسائے، سحر کہا، کیا کیا نہیں کہا۔ جب نبی ان کے درمیان موجود ہے، نبوت نہیں ملی، حکم نہیں ہوا، تب یہ نبی کی بڑی عزتیں کرتے رہے اس عام بندے کو سمجھ کر، اور جیسے ہی نبوت ملی، ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، ارے تم کیا آئینہ دکھا رہے ہو ہمیں۔ قوم شعیب علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے، نبی ہاں کہ ہم کو نہ بتایا کر ناپ تول میں کمی کا، تو گھر بیٹھا رہے بھائی، ہماری مرضی، ہم یہی کریں گے۔ کیا ہوا؟ ذلیل اور خوار ہوئی۔ قوم سمود کیا ہوا؟ ذلیل اور خوار ہوئی، نہیں مانا وقت کے نبی کی بات کو۔ ہم نبی نہیں ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کا سردار ہے، خاتم النبیین ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ اگر ہم آئینہ دکھانے کی کوشش کریں گے، لوگ پاگل کہیں گے، یہ اصول ہے دنیا کا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ انہیں کہہ رہے ہو یار آرائشیں کماؤ، اتنی نہ کماؤ کہ آخرت بھول جاؤ۔ وہ بولے پاگل ہے کیا، آخرت کا کیا پتا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی شجاع الرحمان صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ ایک بچہ ابھی دنیا میں نہ آیا ہو، رحم میں ہو، چوتھے ماہ اس میں روح پھونک دی گئی ہو، پانچواں ماہ اس کا چل رہا ہو، اور اس بچے کو ڈاکٹر کسی ایسی مشینری کے ذریعے کہے ارے بچے اندر کا کیا حال ہے، بچہ کہے گا اندر 2 گردے ہیں، پھیپڑے ہیں، جگر ہے، دل ہے، آنتیں ہیں اور مثانہ ہے، معدہ ہے، ان کے درمیان میں آرام سے ٹیک لگا کے لیٹا ہوا ہوں۔ تو اس کو بولیں گے اچھا، ارے تو پھر تو نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں۔ بھائی مطلب کیا ڈاکٹر صاحب تمہارا، کچھ دیکھا ہی نہیں؟ ارے باہر اتنے بڑے جہاز ہیں کہ تو بچہ ہے، تیرے سے بڑے تیرے جیسے آدمی 400 جہاز میں ڈال دیں تو بھی اس جہاز میں جگہ خالی ہے۔ بچہ بولے گا ڈاکٹر صاحب پاگل ہو گئے ہو تم، لگتا ہے کیا مذاق کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، پاگل ہے تم۔
ارے نہیں بچہ، میں سچ کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا سمندر ہے کہ پاکستان سے بحری جہاز چلے تو یورپ پہنچنے میں مہینہ لگ جائے اسے۔ بچہ بولے ڈاکٹر صاحب پاگل ہو گئے، تم لگتا ہے تمہارا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے۔ پاگل ہو کیا؟ میں کیسے مان لوں؟ مجھے تو صرف گردے نظر آ رہے۔ ارے بیٹا تجھے میں بول رہا ہوں تو مان لے۔ نہیں میں نہیں مانوں گا۔ اچھا اگر بچہ میں تجھے ایک اور بات بتاؤں تو تو مانے گا کیا؟ کیا؟ ارے کیا کھاتا ہے تو؟ اے ڈاکٹر صاحب کچھ بھی نہیں کھاتا، اللہ کوئی ناف کے ذریعے کھلا دیتا ہے پانی کی صورت میں، اس سے میرا پیٹ فل ہوتا ہے۔ ارے بچہ تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، برگر ہے، پیزا ہے، بریانی ہے، زعفرانی بریانی ہے، شامی کباب ہے، قورمہ ہے، ٹکا ہے، بروسٹ ہے، سجی ہے، مچھلی کی کڑھائی ہے، شامی کباب ہے، مچھلی کے پکوڑے ہیں، معاملات ہیں، مشروبات ہیں، روح افزا ہے، پھل اور فروٹ ہے، یہ چیزیں۔ تو بچہ بولے او ڈاکٹر لگتا ہے تو واقعی کھسک گیا ہے، تیرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، تو صحیح نہیں ہے، تو غلط بتیا رہا ہے، تو غلط بول رہا ہے۔ ڈاکٹر بولے گا بیٹا تجھے یقین نہیں ہوگا، وقت بتائے گا۔ ڈاکٹر آخر کر تنگ آ کے چپ ہو جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ حکم دیں گے کہ اب اس بچے کو دنیا میں لانے کا، اور وہ بچہ دنیا میں آتے ہی جیسے ہی پہلے دوسرے دن آئے گا، روئے گا، اور اس کو لوگوں کی آواز سنائی دے گی، وہ بولے گا یار واقعے میں اندر تو صرف گڑ گڑ کی آوازیں سنائی دیتی تھی، کبھی میدا خراب، کبھی پیٹ خراب، کبھی خون کی گردش، یہاں کوئی عجیب عجیب انسانوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ وہ تھوڑا بڑا ہوگا، آنکھیں کھولے گا، دیکھے گا ارے یہ چھت پہ کیا چل رہا ہے، پھر لوگ بولیں گے پنکھا چل رہا ہے منا، پنکھا دیکھ رہا ہے، اللہ اللہ، پھر منا ہنسے گا ہی، پھر لوگ ہنسیں گے منا ہنسے، منا بولے گا واہ بھائی واہ، اندر ہنستا تھا تو کوئی نہیں پوچھتا تھا، یہاں ہنس رہا ہوں تو سارے ہی خوش ہو رہے۔ اب منا کہے گا ڈاکٹر کدھر گیا وہ، بتاؤ کدھر ہے وہ ڈاکٹر، تو لوگ کہیں گے وہ ڈاکٹر تو 1 مہینے پہلے مر گیا ہے، زندہ ہے۔ ارے ڈاکٹر تو صحیح کہتا تھا، تیری بات پر آج یقین ہوا ہمیں۔ تو ہمارا معاملہ بھی یہی ہے، آج ہم رحم میں ہیں دنیا کے، ہمیں کہا جا رہا ہے بار بار قرآن کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے، یہ فساد ہے، یہ دنیا ہرس کا گھر ہے، یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے، یہ دنیا مکھی کا پر ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں نہ اچھا پھر اس سے اچھی کوئی جگہ ہے، وہ کہہ رہا جنت ہے، نعمتیں ہیں، کھایا تو 70 سال ذائقہ ختم نہ ہوگا، ایسی ایسی چیزیں ہیں، حکم ابھی سوچا بھی ہوگا، اور پھل نیچے گرے گا وہ چیز نکل جائے گی، اور ہم ہنس رہے ہیں مولوی پاگل ہو گیا ہے تو، پاگل ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، کیا بول رہا ہے تو؟ مان ہی نہیں رہے، مان ہی نہیں رہے۔ جس دن روح نکل جائے گی، ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون، ان للہ و انا الیہ راجعون، وہن یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج مسلمان بحیثیت قوم جس طرح پوری دنیا کے سامنے رسوا ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے سامنے، اور ذلت و مسکینیت، ذلت اور مسکنت ان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ موجود ہے کہ مسلمان امت کے دل کو وہن کی بیماری لگ جائے گی، قلوب دل کو وہن کی بیماری لگ چکی ہوگی۔ حضرت صوبان روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ ان قریب غیر مسلم اقوام ایک دوسرے کو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے اس طرح دعوت دیں گے جس طرح لوگ ایک دوسرے کو دسترخوان پر کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ کسی صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس لیے یہ ہوگا کہ ہم مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے جواب دیا نہیں، بلکہ تم لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ سی ہوگی جسے پانی بہا لے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے تمہارا خوف نکال دے گا، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، تمہیں دنیا سے محبت ہوگی اور تمہیں موت سے نفرت ہوگی۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ نہیں بچ سکتے، معاملہ خراب ہے۔ ہم جب کوئی کورس شروع کرتے ہیں نا، بڑا سوچ سمجھ کے اس کا نام رکھتے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کر۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا 1-2 دن سے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو نے کوہام مچا رکھا ہے
فرانس کی مسلم خواتین کو، لڑکی کو 5 لڑکوں نے چھیڑا، اس نے منہ توڑ دیا اور اس پہ نغمے چل رہے ہیں، تو شیر ہے، بیٹی ہے، تو جنت کی بیٹی ہے، تو اسلام کی شہزادی ہے. اور میں پٹھان ہوں تو میرا دماغ تھوڑا سا کھٹکتا ہے، ہائپر ہوتا ہے. میں بولتا یار ہمیں نظر نہیں آتی ایسی مسلمان لڑکیاں کدھر ہیں؟ کوئی اکا دکا نظر جو آئی ہے اس پر ہماری لڑکیاں چلنا برداشت ہی نہیں کر سکتی ان کے لحاظ سے. تو پھر میں نے اس ویڈیو کی تحقیق کی تو مجھے کیمپس آف یونیورس کا پیج ملا، اس پر میں گیا. وہ ایک تربیتی نشستوں کے حوالے سے ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو جی ایسے 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 فائٹنگ ہوتے ہیں کلب سے. ان کی وہ ویڈیو ہے اور ہمارے پڑھے لکھے طبقے نے ہو مسلمان فرانس کی لڑکی کو لڑکوں نے چھیڑا، اس نے ہاتھ پیر توڑ ڈالے، ایسا ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے، یہ بات صحیح ہے، مگر جس طرح سے تم نے ایک معاملہ بیان کیا وہ معاملہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ابھی جو میرے کو شواہد ملے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ ویڈیو تربیتی ویڈیو ہے، اس کے علاوہ اس ویڈیو کی کوئی حقیقت نہیں. اور وہ فرانس سے آئیے اور انہی کے پیج سے بہت بڑے انسٹاگرام پیج پر شائع ہوئی ہے، کمپس آف یونیورس پیج کے اوپر. میں لنک بھی دے دوں گا، اس پیج پر جا کے دیکھ لینا. اور میں نے ان کو وہاں ان کی زبان میں کمنٹ لکھا ہے کہ یار اس ویڈیو کے ذرا حقائق بتاؤ. تو کئی لوگوں نے کہا بیسٹ کوریوگرافی، بہترین طریقے میں آپ نے اس فلم کو پیش کیا، اس انداز کو پیش کیا کہ لڑکی کو ایسا ہونا چاہیے اسٹرانگ. بس ٹھیک ہے، اتنی بات تو ہم بھی مان رہے ہیں، مگر جس بات کو جو متن دیا جا رہا ہے وہ کہاں سے دیا جا رہا ہے؟ کہ ہماری تحقیق نہیں ہے، ہم بہت پیچھے ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں. دنیا کی محبت میں ایسی چیزیں شامل ہیں مثلا دولت، عہدہ، اقتدار، شہرت کی شدید خواہش، اور اس دنیا کی محبت دل کو بیمار کر دیتی ہے. ہم جب کوئی کورس شروع کرتے ہیں بڑا سوچ سمجھ کر، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا ہوگا، اسلام اور علم نفسیات کیا ہے. ابھی تو ہم اسلام پر بات کر رہے ہیں کہ اسلام روحانیت اور تزکیہ پر کیا بات کرتا ہے. پھر آگے چل کر ہمیں یہ پتا چلے گا علم نفسیات آج اس پر کیا ریسرچ کرتی ہے اور کیا تحقیق، اور سائنسی عمرانیات اس پر کیا تحقیق پیش کرتی ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، بھیڑیوں کے گلے کو 2 بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دولت اور نمائش کی خواہش بندوں کے دین اور ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے. بھیڑیوں کے گلے، ان کے جو قبیلے ہوتے ہیں ان کے جو آتے ہیں، وہ 2 بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے. جب لوگوں کے گھروں پر وہ حملہ کرتے ہیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے ہوں گے. کون؟ اپنا بھیٹروں کی، یعنی کہ اس سے مثال میں کیا اس کی مثال سمجھاؤں، بہرحال اللہ کا بھی معاف فرمائے، پھر انشاءاللہ کو یاد دلانا تو میں اس کا ترجمہ نکال کر بھیج دوں گا. بہرحال کچھ لوگوں کو 2 بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دولت اور نامود و نمائش کی خواہش بندے کے دین اور ایمان کو نقصان پہنچاتی. اب مثال کے طور پر اگر نوٹ کریں آپ کے پاس 50 لاکھ روپے کی گاڑی ہے، 5 لاکھ روپے کا موبائل ہے، مگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ جنگلات میں ہو، پہاڑی علاقوں میں ہو، آپ بیزار ہو جاؤ گی اس گاڑی سے، ابے یار کیا کروں اس 50 لاکھ کی گاڑی کا، بھاڑ میں جائیے، ارے کیا کروں اس موبائل کا، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی سیلفی کھینچنے والا ہی نہیں ہے. تو وہ آرائشوں کی چیزیں آپ نے اپنے لیے نہیں لی بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے لی ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے لی ہے. آج مسلمان اپنی تذلیل اور انتصار کا سرتبہ ذمہ دار غیر مسلموں اور منافقوں حکمران کو ٹھہراتے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ مسئلے کا صرف ایک پہلو ہے. بے شک یہود نے یہ پلاننگ کی ہے کہ وہ ایمان سے ہٹائے، مگر وہ بھی تو دعوت ہی دے رہا ہے، اور اس دعوت کو قبول ہم بخوبی خود ہی کر رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہا ہے. بے شک اس دنیا میں بہت سارے معاملات کو یہود کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، بگاڑتا ہے، حرام پائیاں کرتا ہے، کیونکہ وہ سازشی قوم ہے. اس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ یہود اور نصرانی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ظالم حکمران اور غیر مسلم اقوام کو مسلط کیا ہے تو ضرور کسی بات کی سزا ہے. اور اگر آپ کہو یہ سزا نہیں ہے تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ آدم 18,000 مخلوقات میں اشرف المخلوق ہے.
آدم اور آدم کی اولاد. تو پھر اللہ ایسی اولاد پر ایسے ظالم لوگ کیوں مسلط کر دے گا جو اشرف المخلوقات کا خون بہائے گی؟ خون بہائے گی. شاعر نے کہا تھا بہالو بہالو خون سڑکوں پر، مگر اتنا ذرا سوچو، اسلام جب خون مانگے گا، وطن جب خون مانگے گا، تمہارے پاس کیا ہوگا؟ تم نے اپنی ساری صلاحیتیں، غیبت، چگل خوری، بہتان، تہمت، نکتہ چینی، اس کے عیب نکالنا، اس کے عیب نکالنا، وہ جو اچھا کام کر رہا اس کو بھی روک دینا، کام نہ کرنا، دعوت نہ دینا، آج شخصیت پرستی پر مبنی ہو جانا، اسی چیزوں میں گزار دی ہے. اور جب اسلام کہے گا آ جاؤ روڈ پہ، اب لڑو، اب لڑو، تو آپ کہیں گے وہ گھر پہ بچے ہیں اور شوہر کی طرف سے اجازت نہیں ملتی. یہ شوہر بھی جہنم میں جائے گا اور پھر بیوی بھی جہنم میں جا کے سڑے گی. یہ شوہر کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ملتی، محلے کی شادیوں کی اجازت مل جاتی ہے، بازار جانے کی اجازت مل جاتی ہے، موبائل چلاتے ہوئے یوٹیوب پہ ڈرامے دیکھنے کی اجازت مل جاتی ہے، بس صرف اسلامی کلاسز اور اسلامی امور پر کام کرنے کی اجازت نہیں ملتی. اس چیز کی ایک اجازت نہیں ملتی. آن لائن کاروبار میں شوہر اس کے ساتھ مل کے پیسہ انویسٹ کر دیتا ہے. وہ نظر نہیں آتا کہ حدیثوں میں لکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ عورت شوہر کا تجارت میں ہاتھ بٹائے گی، قیامت کی نشانی ہے. یہ بھی وہ نظر نہیں آ رہا. یہاں اجازت مل جاتی ہے، مال آ رہا ہے، مال. تو ریمنڈ ڈیوس نے صحیح کہا تھا، یہ قوم ڈالر کی اوز میں اپنی ماں کو بھی بیچ دے گی، ماں کو بھی بیچ دے گی. برساتی مینڈک بن چکے ہیں ہم لوگ. برسات کے علاوہ ٹر 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 ہم کو نظر نہیں آتی. عافیہ صدیقی کا معاملہ آئے تو سارے سے اجاگر ہو جاتے ہیں کہ جیسے بس ابھی ہم نے جا کے رہا کروانا ہے اس کو. پتہ ہے نہیں کہ عافیہ صدیقی کا کیس ہے کیا، معاملہ کیا ہے، وہ بیچاری جیل میں کیوں ہے، کن امور پر کام کر رہی تھی، کن منشور پر کام کر رہی تھی. فلسطین کا معاملہ آتا ہے تو چاروں طرف وہی سٹیٹس چل رہے ہوتے ہیں، اور بٹھا کر کسی کو پوچھ لو اچھا بی بی فلسطین کا تنازع اصل میں ہے کیا، وہ بس یہودیوں کے پاس ہماری مسجد ہے وہ لینی ہے. بی بی کون سی مسجد؟ وہ مسجد اقصی. اچھا یہ سنہری گنبد؟ ہاں یہی مسجد اقصی ہے. اے بی بی یہ تو قبۃ صخرہ ہے، قبۃ الصخرہ ہے. مسجد اقصی کے صحن میں ہاتھے میں ایک قبت ہے، گنبد، قبۃ الصخرہ یہ وہ ہے. مسجد اقصی کا مصلی اقصی وہ تو آگے ہے کالے والا. تجھے تو یہی نہیں پتا اور تو فلسطین، اے فلسطین ہمارا ہے، ہمارا ہے. پتہ نہیں کون سا تیرا ہے. تیرا تو قرآن بھی ہے جو پورے سال میں نہیں اٹھایا جاتا تجھ سے. تیرا تو ایمان بھی ہے جو غیبت سے نہیں بچتا تیرے ہاتھ سے. تیرا تو ایمان بھی ہے جو جھوٹ بولنے سے تیرے کو روکتا ہے مگر تو نہیں روکتی. تو پھر برساتی مینڈک کیوں بنے ہوئے ہیں، کیوں بن کے اس پہ چل رہے ہیں؟ مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ کر دنیا کی اشیاء، مثلا جدید سے جدید الیکٹرانک اشیاء اور اعلیٰ سے اعلیٰ گھر اور گاڑیاں جمع کرنے کو اپنی زندگی کا مقصود بنایا. اور زندگی سے محبت کا لازمی نتیجہ موت سے کراہت کی صورت میں نکلتا ہے. قرآن نے اس معاملے کو حل کر کر واضح طور پر بیان کیا. سورۃ الہود آیت 111، یہ لکھ لیں، یہ سارا میرے کو پھر بتائیے گا، میں اس کی پوسٹ بنا کے بھیج دوں. سورۃ الہود آیت نمبر 111. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ پستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. اللہ بلا وجہ بستیوں کو تباہ نہیں کرتا. اسی طرح سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ العنکبوت کے اندر آیت 40 کے اندر اللہ اور ان لوگوں پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. بھئی اللہ کیوں ظلم کرے گا؟ ایک باپ نیند سے اٹھے اور اٹھ کے دیکھے بچہ سو رہا ہے، دیکھ ٹھڈا اٹھ. بچہ بولے ابا کیا کر رہا ہے؟ ماں بولے گی پاگل ہو گئے ہو، کیا کر رہے ہو، چھٹیا گئے ہو اس عمر میں، کیا کر رہے ہو؟ بس ایسی دل کی لات مار دی. دل کی لات مار دی. عورت ایک دن برداشت کرے گی، 2 دن کرے گی، 4 دن، آخر کار تو جھگڑا ہو نہیں ہے. یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ روز صبح سویرے اٹھ کے بچے کو لات مار دیتے ہو، مجھے لات مار دیتے ہو. ایویں دل کیا جائے گی، میں کیا بولے گی میری جان چھڑاؤ اس سائیکو نفسیاتی سے، کیا میرے گلے تم نے ڈالا ہے؟ بھائی کیا ہوا؟ بلا وجہ رات کو ٹھڈے مارتا ہے، ایویں ہی مارتا ہے اٹھ کر.
سب بٹھائیں گے، جرگہ بیٹھے گا، خان صاحب آئیں گے، چودھری صاحب آئیں گے، ذمہ دار صاحب آئیں گے، اور بڑے بڑے لوگ آئیں گے، قبائل آئیں گے، بیٹھ کے فیصلہ ہوگا بھائی یہ کیا حرکت ہے، اپنی حرکتوں سے باز آ، نہیں ہے تو لڑکی کو چھوڑ اور اس کے اوپر جرمانہ بھر، اتنا یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ انسان کو یہ انسان کی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، انسان کو اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اور اللہ ان لوگوں پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. اللہ کیوں ظلم کرے گا کسی پر؟ انہوں نے کہا اے اللہ بیل ہمیں مار، ہم کریں گے جھوٹ اور ہمیں سزا نہ دے. اللہ نے کہا نہ، ہم بے شک اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. تو نے جھوٹ بولا ہے تو ہر جانا بھگتنا پڑے گا. تو نے دنیا کی ہرس لگائی ہے تو تیرا دل کالا ہوگا. اور اپنے آپ کو بچا کے سائیڈ میں کرے تو یہ معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے. ایسے معاملات نہیں چلتے، ایسے معاملات نہیں چلائے جاتے. سمجھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، چلنا پڑے گا. دیکھ کر ہم کو تزکیہ نفس ہی نہ پتا ہو، دل کا تزکیہ، آنکھوں کا تزکیہ، روحانیت کا تزکیہ، اور ہم نشستیں بڑی بڑی کرائیں، تربیت النساء، تربیت الخنسار، فلاں تربیت الفلاں، اور اس میں عمل ہم کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایشوز کیا ہیں ہماری زندگی کے، ایشوز کیا ہیں، ہم کن ایشوز پر بات کریں. رٹا لگایا کتاب اٹھا کے تو کہیں بھی بیان کیا جا سکتا ہے. میں کوئی وقت کا کوئی بہت بڑا کمپیوٹر تو نہیں ہوں، آپ انسان ہوں، میں بھی کتابوں سے پڑھتا ہوں، مگر ایک لائن پڑھ کر اس پر بات کرو، کرنٹ ایشوز کو لو ان چیز پر کہ آج جو حدیث بیان کی ہے، آیت بیان کی ہے، یہ آج کے حالات پر صادر آتی ہے کہ نہیں آتی. اسے دیکھو، سمجھو، پھر جا کر پتا چلے گا. دل کالا ہو گیا، زبان کالی ہو گئی، آنکھوں میں موتیا اترایا، دنیا کی ہرس نے گھر بنا لیا، خوار ہو گئے کہیں کے نہیں رہے. دنیا کی محبت میں خوار ہو گئے ہم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہم حاصل کیا ہوا؟ کچھ نہیں. جن چاپلوسیوں کے ساتھ آپ نے منافقت کا ساتھ دیتے ہوئے رشتوں کو نبھایا، ایک دن وہی رشتے آپ کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. اور اگر چھوڑ کے نہ گئے تو مرنے کے بعد آپ کے شامیانے کے اندر اور آپ کے گھر میں بیٹھنے کے بعد پھر گپ شپ ہی لگے گی، بڑی اچھی تھی، بڑی اچھی تھی، بڑی اچھی تھی. اتنی اچھی تھی تو نماز سکھا دیتی، اتنی اچھی تھی تو قرآن سکھا دیتی. سارا دن تو تیرے ساتھ بیٹھ کر دنیا بھر کی وہ غیبتیں ہی کرتی رہی، اتنی اچھی تھی. کن کے پیچھے زندگی عذاب کی ہے، کن کے پیچھے اپنے آپ کو تھکا ڈالا ہے؟ ان لوگوں کے پیچھے، ان لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو تھکایا ہے جن لوگوں سے حاصل کچھ نہیں ہے. ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ہی شامیانے میں بیٹھ کر موبائل چلا رہے ہوں گے اور گپ شپ لگا رہے ہوں گے. ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے اندر اپنے آپ کو پھنسایا ہے، ان لوگوں میں اپنے آپ کو الجھایا ہے. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا اور نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حقیقت بڑی گھنونی ہوتی ہے. جب ہم حقیقت دکھاتے ہیں تو لوگ برا مان جاتے ہیں. ہم جب آئینہ دکھاتے ہیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے کہ یہ کام ایسے کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں بتایا جا رہا ہے، یہ بالکل اندرونی باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں کہ ہمارے اندر یہ عیب ہے. ہم نے تو شخصیت پرستی کا جو بیج بویا ہے، پھر کون سنے گا ہم کو؟ کون سنے گا؟ جو اپنے آپ کو فرشتہ صرف سمجھتا ہے، سمجھ لو یہ سب سے بڑا ٹاپ کا جھوٹا ہے. یہ ٹاپ کا جھوٹا ہے جو اپنے آپ کو فرشتہ صرف سمجھتا ہے. فرشتوں والی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دی ہے اور فرشتوں کے ساتھ ہی ہے. انسانوں کو تو یہ صرف ملی ہی نہیں ہے کہ تو فرشتہ ہے، تجھ میں عیب نہیں ہے. بھائی عیب ہے، ہزاروں عیب ہوں گے، ہمیں عیبوں سے کیا کرنا؟ ہمیں تو اس سے اچھی باتیں سیکھنی ہے، اچھی باتیں جو ہم کو وہ سکھائے، ہمیں جو وہ باتیں ملیں ہم ان باتوں کو لے کر آگے نکلیں. ہمیں تو وہ چیزیں سیکھنی ہے. ہمیں تو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے، کس کی غیبت ہو رہی ہے کس کی غیبت نہیں ہو رہی ہے. ہمیں ان غیبتوں سے کیا تعلق؟ مگر ہم نے آج اپنے آپ کو اسی تباہ کیا ہوا ہے اور ہم دھڑا دھڑ تباہ ہو رہے ہیں اور تباہی کی گگار پر پہنچ چکے. نماز تو پڑھ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی ہے. دعا تو مانگ رہے ہیں، نعمت عطا نہیں ہو رہی ہے. ہر چیز ہم کر رہے ہیں، سارے کام، مگر ثمرات نظر نہیں آ رہے. ثمرات کیوں نظر آئیں گے؟ ثمرات نظر آنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اپنی اس روحانیت کو پاک کریں. یہ تو دینی امور سے ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا دل کتنا بیمار ہو چکا ہے.
مگر جب ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے اور اس ٹاپک پر آگے آئیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا علم نفسیات میں اس کے کیا نقصانات ہیں، علم نفسیات کے معاملے میں اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ پھر شاید جا کر ہمیں کہیں تھوڑی بہت جوں رینگے ہمارے کان پہ، اتنے نقصانات تھے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے اپنے آپ کو کدھر کھپا دیا، کدھر لٹا دیا، کدھر ذلیل اور خوار کروا دیا ہم نے اپنے آپ کو۔ بعد میں جا کر ہمیں یہ چیز سمجھ میں آنی ہے، اور بعد میں سمجھ میں آنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر افسوس ہوگا کہ بھائی زندگی اللہ نے دی، سیکھنے کا موقع دیا، سیکھنے کے مواقع میسر ہوئے، اس کے بعد بھی ہم عمل نہ کر سکے، آگے نہ بڑھ سکے، آگے نہ چل سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر افسوس کی گھڑی ہے۔ اور یہی اہل جنت میں جنت کے جانے کے بعد بھی لوگ یہ سوچیں گے کہ کاش میں دنیا میں کوئی اتنا سارے نعمتوں کا اجر اللہ نے مجھے دیا تو اے اللہ ایسا کوئی بھی کام نہ ہوتا کہ میں دنیا میں تیرے ذکر کے علاوہ گزار دیتا۔ پھر وہ اپنے آپ کو کوسے گا، اپنے آپ کو دیکھے گا کہ یار میں نے تو فالتو زندگی گزاری ہے، کدھر جانا تھا، کدھر چلا گیا، کدھر نکلنا تھا، کدھر نکل گیا۔ پھر اسے اپنی چیزوں کا احساس ہوگا، پھر اسے یہ احساس ہوگا کہ میں غلط روٹ پر تھا، مجھے اس روٹ پر نہیں جانا تھا، مجھے اس روٹ پر نہیں جانا تھا، اسے پھر یہ بعد میں احساس محسوس ہوگا۔ تو یہ جو اللہ نے مختصر سی زندگی دی ہے، اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کا ٹائم آیا ہے، اور قیمتی بنانے کا ٹائم آیا ہے تو اسے قیمتی بنائے۔ بس آخری بات، کسی شاعر نے کہا تھا، یہاں پل پل جلنا پڑتا ہے، ہر رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے، ہر موڑ پر ٹھوکر لگتی ہے، ہر حال میں چلنا پڑتا ہے، ہر دل کو سمجھنے کی خاطر بس خود سے لڑنا پڑتا ہے، کبھی خود کو کھونا پڑتا ہے، کبھی چپ رہ کر رونا پڑتا ہے، کبھی نیند نہ آئے پھولوں پر کانٹوں پر سونا پڑتا ہے، کبھی مر کر جینا پڑتا ہے، کبھی جی کر مرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں یہی ہے، ہر کسی کے دل کے مطابق ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بعد میں تکلیفوں کے معاملات رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔